بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے قرآن پڑھایا تو جاتا ہے، لیکن ہمیں قرآن سکھایا نہیں جاتا۔ ہمیں بس یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کو مکمل کرنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن ہمیں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا، اور یہ ثواب زندگی کے کن کن مراحل میں ہماری مدد کی صورت میں ہمیں ملے گا۔ اس لیے شاید ہم کبھی قرآن کے ساتھ جڑ ہی نہیں پائے۔ کسی نے ہمیں قرآن سے ڈرایا، کسی نے قرآن مکمل کرنے کے نت نئے حربے بتائے، تو کسی نے جلدی جلدی قرآن پڑھنے کی ٹرکس بتائی۔ پر قرآن شروع کیسے کرنا ہے، اس سے تو ہمیں سب نے لا علم رکھا، اور آج دیکھیں کہ آج یہی قرآن ہم سب کی شیلف پہ ڈیکوریشن پیس کی طرح پڑا ہوا ہے۔ ہم سب نے قرآن کو اپنے کمرے کی سب سے اوپر والی شیلف میں تو رکھا ہوا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح میں اسے کھولتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے سنتے ہیں؟ کیا قرآن شیلف پہ سجانے کے لیے تھا؟ کیا قرآن بس سوچے سمجھے اندھا دھند مکمل کرنے کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کے لیے دیا ہے، ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ تو دل میں رکھنے کے لیے تھا۔ ہمیں اس کے لفظوں کو اندھوں کی طرح نہیں پڑھنا، ہمیں اس کے لفظوں کو دل کھول کر پڑھنا ہے۔ ہمیں اس کی آیات کو ڈیکوریشن پیسز پہ لکھوا کر اپنے روم میں نہیں لٹکانا، ہمیں اس کی آیات کو جینا ہے، ہمیں اسے پڑھ کر اپنے رب کو ڈھونڈنا تھا، ہمیں اسے سمجھ کر اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا تھا، مگر ہم یہی نہ کر سکے۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر لی، دنیا کے لمبے لمبے کورسز کر لیے، ہم نے دنیا کی مشکل سے مشکل ترین کتابیں پڑھ لی، بس جو ایک کتاب ہم نہ پڑھ سکے وہ قرآن ہے۔ پھر ہم کیوں پوچھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا؟ ہم کیوں پھر اللہ سے شکوے کرتے ہیں کہ ہمیں راستے نظر نہیں آتے، یا اگر نظر آ بھی جائیں تو ہم سے یہ فیصلہ نہیں لیا جاتا کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت نے تو ان تمام سوالات کے جواب کے لیے ہمیں قرآن دیا، ہمیں قرآن جیسا معجزہ دیا۔ تو اگر ہم قرآن موجود ہونے کے باوجود اسے نہیں پڑھتے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں ہمارا قصور ہے۔ ہم خود ہی اپنی مدد نہیں کرنا چاہتے، ہم قرآن سے جڑنا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ غلط سوچتے ہیں۔ قرآن کو ہر انسان پڑھ سکتا ہے، اور قرآن کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، بس ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس ایک بار قرآن کو شیلف سے اٹھا کر اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کی حکمتیں اور اس کی مصلحتیں خود ہی سمجھ آ جائیں گی۔ آپ کو خود بھی یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ جب آپ قرآن کو اپنے سامنے کھول کر بیٹھیں گے، آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کے دل کا کوئی ٹکڑا جو کب سے مسنگ تھا وہ آپ کے دل کے ساتھ واپس جڑ گیا ہو، جیسے آپ کمپلیٹ ہو گئے ہوں، جیسے کوئی بہت پرانا بچھڑا ہوا ساتھی آپ کو واپس مل گیا ہو۔ قرآن کی بہت برکات ہیں۔ قرآن انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، اندر سے مضبوط۔ قرآن کے پاس ہمارے ہر مسئلے کا جواب ہے، یقین کریں ہر مسئلے کا۔ آپ روز قرآن کی ایک آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، پھر اس آیت پر تدبر کریں، کیونکہ قرآن تدبر کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ بس اتنا سا کام کرنا ہے، آپ روز جو بھی آیت پڑھیں گے اس آیت میں سے آپ کے لیے اس دن کے سب سے بڑے مسئلے کا حل موجود ہوگا، اور وہ حل خود اللہ رب العزت آپ کو دیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ٹرائی ضرور کریں۔ آپ کو جو بھی پریشانی ہو، خواہ رزق کی ہو، اولاد کی، ماں باپ کی، آپ کی ہر پریشانی میں آپ کو قرآن سے سولوشن ملے گا۔ قرآن آپ کو راستے دکھائے گا۔ قرآن آپ کو یہ سکھائے گا کہ جب دو راستوں میں دماغ الجھا ہوا ہو تو کون سا راستہ ہمیں چننا چاہیے۔ قرآن آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ جو ہر وقت آپ بے چین رہتے ہیں اور آپ ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، قرآن آپ کو ان چیزوں سے آزاد کر دے گا، اور ان کی جگہ اچھے گمان دل میں بدل دے گا۔ ہر وہ انسان بے چین ہے جو قرآن سے دور ہے، اور ہر وہ انسان فکر میں ہے جس کا دوست قرآن نہیں ہے۔ اگر آپ بھی ان تمام حالات میں ہیں
تو قرآن آپ کو بلا رہا ہے، آپ کا سکون آپ کو بلا رہا ہے۔ قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں ہے، قرآن میں تو بس اللہ کی باتیں ہیں۔ جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کا ہر راز، ہر احساس اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، قرآن بھی ویسے ہی ہے، بلکہ ہر انسانی دوست سے بہت بہتر ہے۔ قرآن آپ کو جج نہیں کرے گا، آپ کی چھوٹی چھوٹی سی پریشانی کو مذاق نہیں بنائے گا، قرآن آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، قرآن آپ کو غم میں بھی سپورٹ کرے گا۔ اگر اب بھی آپ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں تو سوچے مت، شیطان کو خود پر حاوی مت ہونے دیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے اور تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، پھر اللہ اس سفر کو آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن ابھی زندگی ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑا موقع ہے، تو پھر اس موقع کو مت گنوائیں۔ ایگزامز بھی قرآن کے ساتھ ہو جائیں گے، نوکریاں بھی قرآن کے ساتھ ہو جائیں گی، گھر کے کام بھی قرآن کے ساتھ ہوتے رہیں گے، بچوں کی پرورش بھی قرآن کے ساتھ ہو جائے گی، سب کام قرآن کے ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ یہ سب کیسے مینیج ہوگا۔ آپ کو قرآن کے لیے روز 10 منٹ نکالنے ہیں اور بس یہ 10 منٹ آپ کی پوری زندگی کیسے نعمتوں اور برکتوں سے بھر دیں گے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو اللہ بھی آپ کا وقت نکال دے گا انشاءاللہ۔